مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ نے اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین انت علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد القرآن الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دیں مل جل کے۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، حضرت کے ظاہرو، فرزند رسول الثقلین کے سوگوارو، رسن بستہ کنبے کے ماتمدارو، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ
راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام ایک اور صلوات شکستہ پہلوؤں کے حضور بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے آخرت کے سفر پر 2 چیزیں لے جانے کا شرف ہمیں دیا. ایک کفن، ایک مٹی. یہ مقدر کی بات ہے کہ کفن بھی کربلا کا، مٹی بھی کربلا کی. میر بھائی فقرہ صرف کر رہا ہوں، کفن بھی کربلا کا، مٹی بھی کربلا کی. لباس بتاتا ہے خاندان کیسا ہے، مٹی بتاتی ہے خلقت کیسی ہے. ہم کربلا کا کفن لے کے جاتے ہیں تاکہ قبر میں فرشتے دیکھتے ہی سمجھ لیں لباس اچھا ہے، گھرانہ بھی اچھا ہوگا. اور مٹی کربلا کی اس لیے لے کے جاتے ہیں تاکہ نور سے بنے ہوئے فرشتے کربلا کی مٹی زیر کفن دیکھتے ہی سمجھ جائیں اچھی مٹی کا بنا ہے. اور اب فقرہ کہہ رہا ہوں، اسے بیاض دل پر لکھ کے لے جائیے گا، بیاض دل پر لکھ کے لے جائیے گا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نجف سے کربلا تک ہمیں پیدل سفر کا شرف دے کے دنیا ہی میں پلے سے رات سے میرے مولا شاد و آباد رکھی. کیا ظاہروں کے چہرے گلاب ہیں، کیا کھلے ہوئے چہرے ہیں. جیسے جیسے کربلا قریب آ رہی ہے آنکھوں کے آنسو چہرے کو دھو دھو کے آئینہ بنا دے. فطرہ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں محسوس فرمائیے گا، یہ آدمی ہمارا مقابلہ کیا کرے گا. ہم غدیر کی مٹی کے بنے، کربلا کی مٹی سے سنوارے گئے ہیں. یہ آدمی ہمارا مقابلہ کیا کرے گا. آدم نبی ہیں، آدم معصوم ہیں، ہم ان کی اولاد، سلام اور سب ان کی اولاد ہیں. سلام فقرہ کہہ رہا ہوں، سلام ہو عظمت جناب آدم پر. مگر یاد رہے آدم جیسا نبی، ہمارے علماء تشریف فرمائیں گواہی دیں گے، آدم جیسا نبی جنت سے نکلا تو دنیا میں آیا.
جنت سے نکلا تو دنیا میں آیا، ظاہر و مقدر پر فخر کرو، نجف سے چلے ہو کربلا جا رہے ہو، یعنی ایک جنت سے نکلے ہو دوسری جنت میں جا۔ بار بتایا کہ کمال ہے، واہ واہ اللہ اکبر، کیا کہنے والا۔ علی اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، کرم اللہ، کریم اللہ، رحیم اللہ، علی کل ایمان، علی نعت کے قرآن، علی مکمل اسلام، علی مومن کی پہچان، علی علی اللہ نعرہ۔ حضور آدم جیسا نبی جنت سے نکلا، دنیا میں آیا، کیسا لگا؟ اچھا لگا؟ کیا کہنے۔ تو دنیا میں آیا، ہم ایک جنت سے نکلے، ہماری مقدر ہے، اور وہ بھی کسی عام جنت میں نہیں، جنتوں کی جنت، شباب اعلی جنت۔ کیونکہ حدیث معصوم ہے، عرض کربلا تمام زمینوں کے درمیان ایسے چمکتی ہے جیسے ستاروں کے بیچ کوكب دری۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے ان برادران کا، مقبول بارگاہ آل محمد علیہ السلام جناب میر حسن میر صاحب، جن کا نام حضرت نے دلوں کی دھڑکنوں پر لکھ دیا ہے، ہمارے برادر عزیز مداح آل محمد جناب میر تکلم صاحب، کہ جن کے تحریر کردہ نوحے اور قصائد قضا خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہمارے برادر خرد محترم میر سجاد صاحب، کہ جو اپنی عمر سے کئی ہزار گنا بڑے اشعار لکھتے ہیں، یہ ان کی توفیقات میں اس طرف سے اضافہ ہو، اور تائید اہل بیت جب ہوتی ہے تو یوں ہی بندہ ان کی مدح میں اشعار لکھتا ہے۔ ہمارے عزیز برادر، روحانی برادر مولانا سلمان صاحب قبلہ، ان کی بھی توفیقات ذکر و فکر میں اضافہ ہو، آپ سب کی زیارت قبول ہو۔ ہم شکر گزار ہیں کہ یہاں برپا ہونے والی عزاداری میں ہمیں بھی رسائی کا موقع دیا جاتا ہے، سو حاضر خدمت ہوں، بس چند لمحے توجہ فرمائیے گا، لیکن گفتگو بڑی نازک ہے۔ میں کل پڑھنا چاہتا تھا لیکن مالک منبر کو منظور تھا کہ آج پڑھوں، تو کل شعر پڑھ دیے تھے، آج مضمون پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے مولا کے ظاہرو، ان الدین عند اللہ الاسلام، ترجمہ وہی کروں گا جو علماء کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام ہے، وہ بے نیاز کون و مکان، جو نہ دل رکھے نہ آرزو، نہ خواہش رکھے نہ تمنا۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے اسلام پسند ہے، تو یہ دین ہے کیا جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ اس دین کی حقیقت کیا ہے جسے وہ بے نیاز پسند کرے؟
ایسا بے نیاز جس نے حکم سجدہ بھی بندوں کو اس لیے نہ دیا کہ اس کا خدا ہونا ثابت ہو، اس لیے حکم سجدہ دیا کہ ہمارا ٹھیک ٹھاک بندہ ہونا ثابت ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ایسا بے نیاز خدا، ایسا رب العالمین کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے۔ تو یہ دین کیا ہے جسے بے نیاز پسند کر رہا ہے؟ کہ علماء سے پوچھو، افاضل سے پوچھو، عرفاء سے پوچھو، تاریخوں سے پوچھو، تفسیروں سے پوچھو، روایات سے پوچھو۔ میں نے پوچھا ذرا بتائیں وہ بے نیاز دین کو پسند کرتا ہے، یہ دین کیا ہے؟ تو علماء آگے بڑھے، انہوں نے فرمایا اصل میں دین کے بہت سے معنی ہیں مگر قریب ترین معنی ہے مقصد۔ قریب ترین معنی ہے مقصد، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، گویا اگر اسے کچھ پسند ہے تو اس کا مقصد، واہ 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 واہ، اگر اسے کچھ پسند ہے تو اس کا مقصد۔ تو پروردگارا یہ مقصد کیا شے ہے جسے تو پسند کر رہا ہے؟ مشیت نے آواز دی کبھی دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا مقصد کیا ہے۔ ہم نے دیکھا دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کہہ رہا تھا میاں جائیے جائیے، ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا میاں لڑائی ان سے ہے، نشانے پر مقصد ہے، ارے ان کے ہاتھ پیر توڑ ڈالو، بیچارے مقصد کو نشانہ کیوں بنائے ہوئے ہو؟ اگر کسی ظاہر کا نام مقصد ہو تو وہ مجھے معاف فرما دے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں بھائی، اگر ان سے دشمنی ہے بدلہ ان سے لو، یہ نشانے پر مقصد کیوں ہے؟ ان کا تم سمجھے ہی نہیں، لڑائی ہوتی ہی مقصد پر ہے۔ اگر مقصد نہ ہو تو لڑائی نہ ہو، تو یہ مقصد کیا شے ہے کہ میاں مقصد جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے، مقصد کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ اگر مقصد ہار گیا تو یہ بھی ہار جائیں گے، اور اگر مقصد جیت گیا تو یہ بھی جیت جائیں گے۔ میں نے کہا اور واضح کرو، ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مقصد مر گیا تو آدمی زندہ رہ کے مر جائے گا۔ لکھا مجمع ہے، اگر مقصد مر گیا تو آدمی زندہ رہ کے مر جائے گا، لیکن اگر مقصد زندہ رہا تو آدمی قتل ہو کے زندہ رہے گا۔ اگر مقصد زندہ ہے تو آدمی قتل ہو کے بھی زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب مقصد کی زندگی ہماری زندگی ہے، اور مقصد کی موت، واہ واہ سبحان اللہ، مقصد کی زندگی ہماری زندگی ہے، مقصد کی موت ہماری موت ہے۔ ہمیں بچانے کے لیے ہمارا مقصد قربان نہیں ہوگا، مقصد کو بچانے کے لیے ہم اپنی قربانی دیں گے، کیونکہ مقصد کی زندگی ہماری زندگی ہے۔ تو پروردگارا جب مقصد اتنا اہم ہے تو اس کے جو دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی انتظام کیا؟ اللہ نے کہا ہاں میں نے اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ تبھی پڑھ چکا نتیجہ سنیے، اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ میں نے کہا کتنے؟ کہ دو۔ کون کون سے؟ کہ ایک نبوت، میں نام لوں دوسرے منصب کا
نبوت، دوسرے امامت معبود. یہ بھی عجیب بات ہے، مقصد ایک منصب دو. یہ خالی نبی بناتا یا خالی امام بناتا؟ یہ کیا کہ نبی بھی بنائے گا، امام بھی بنائے گا. مشیت نے کہا یاد رکھنا چونکہ ذمہ داریاں تھیں دو، لہذا منصب بنائے دو. کون کون سی ذمہ داری؟ کا ایک ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا. سارا مطلب ہو گیا. مقصد کو، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا. پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام. اب ذرا کلیجہ کزمر کا کیجئے، دلوں کے دروازے دیوارے کعبہ کی طرح کھول کے بیٹھیے. فقرہ کہنے جا رہا ہوں، منصب بنائے دو، ایک نبوت، ایک امامت. پہنچانے کے لیے نبی، بچانے کے لیے امام. پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، بچانے کے لیے چاہیے تلوار. اسی لیے میں نے محمد کو دیا خلق عظیم، علی کو دی ذوالفقار. منزل پہ آ گئی. میں نے اپنے حبیب کو بنایا صاحب خلق عظیم، بچا دیا. اپنے علی کو دی ذوالفقار. واہ واہ، کیوں بچانا ہے؟ تو اس بات سے، اس تمہید سے یہ نتیجہ نکلا کہ مقصد پہنچانا ہے تو نبوت ہو. نہ بولے تو زائروں کے درمیان سے ایک زائر ٹوٹا ہوا دل لے کے جائے، کیونکہ بات بہت نازک کہہ رہا ہوں. مقصد پہنچانا ہو تو نبوت چاہیے، مقصد بچانا ہو تو امامت چاہیے. شام جانے والوں فقرہ کہہ رہا ہوں، مقصد بچانے کے لیے امامت چاہیے، مقصد پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے. نبوت ہو تو مقصد پہنچے، امامت ہو تو مقصد بچے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو اب مورخ جواب دے کہ اس زینب کے پاس کون سا منصب تھا جسے حسین نے دونوں کام دیے. کمال ہے بلال بھائی، کمال کر دیا ہے. زندہ باد، زندہ باد. جب یہ بات طے ہے کہ پہنچانے کے لیے نبی ہونا چاہیے، میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا مولا کے ظاہروں، میں اس قابل کہاں، مگر آپ نے محبت فرمائی اور
جو آپ پر بھروسہ ہے اس کی لاج رکھی آپ نے. تو پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے, بچانے کے لیے انشاءاللہ اس سرور میں پہنچ جائیے گا بھائی کے در پر. باپ بہن کی ہو رہی ہے. پہنچانے کے لیے نبی, بچانے کے لیے امام. اب حسین کہہ رہے ہیں بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے, تمہیں بچانا بھی ہے, تمہیں پہنچانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. اور سنو زینب, پہنچانا بھی بندھے ہاتھوں سے ہے اور بچانا بھی بندھے ہاتھوں سے ہے. بڑی مشکل ہے. آگے برس پڑی ہے, کوئی بات نہیں, مسائب نہیں پڑھ رہا, ایک دلیل قائم کر رہا ہوں. پہنچانا بھی ہے بندھے ہاتھوں سے, بچانا بھی ہے. حالانکہ نہ کسی نبی نے بندھے ہاتھوں سے پہنچایا, نہ کسی امام نے بندھے ہاتھوں سے بچایا. لیکن یہ دونوں کام بہنا یہ بھائی تمہیں سونپ رہا ہے. میرا ایک سوال ہے, حسین نے جو کام اپنی بہن کو سونپا تھا اسی نینوا میں, زینب نے وہ کام پورے کیے یا نہیں؟ کہ حسین کی چشم انتخاب اس پر پڑ ہی نہیں سکتی جو اہل نہ ہو. اس کا مطلب بی بی نے پہنچایا بھی, بی بی نے بچایا بھی. تو کیا بی بی نبی ہے؟ کیا امام ہے؟ کہ نہیں, نہ بی بی نبی ہے نہ بی بی امام ہے. تو پھر جب نہ نبی ہے نہ امام ہے تو پہنچایا کیسے؟ مجھے معلوم ہے دھڑکنیں ٹھہر گئی ہوں. پہنچایا کیسے, بچایا کیسے؟ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں پہنچانے کی بھی دو صورتیں. یہ بھائی نچوڑ رہا ہوں, پہنچانے کی بھی دو صورتیں, دو شکلیں. بچانے کی بھی, پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو. پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت نبوت ہو. بچانے کے لیے یا امامت ہو یا صلاحیت امامت ہو, یعنی منصب نہ ہو صلاحیت ہو. منصب نہ ہو صلاحیت ہو, یعنی آپ کے پاس ایم اے کی ڈگری نہ ہو مگر ایم اے کی کتابیں پڑھانے کی صلاحیت ہو. یعنی ہم اور آپ ایک ساتھ ایم اے کر رہے تھے, اللہ نہ کرے ہم بیمار پڑ گئے, آپ نے ایگزام دے دیا, ہم نہیں دے سکے, آپ کے پاس ڈگری آ گئی, ہم ڈگری سے محروم رہ گئے, مگر یہ کہ کتابیں تو ہم نے بھی وہی پڑھی ہے جو آپ نے پڑھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا صلاحیت ہو, بچانے کے لیے یا امامت ہو. اب بی بی کے پاس نبوت تو ہے نہیں, مقصد پہنچانے کے لیے مقصد پہنچانے کے لیے صلاحیت آئے کہاں سے؟ یاد رکھیے گا اس گھرانے میں جو القاب ہیں وہ فضائل کی گتھی سلجھاتے ہیں. یہ ہوا میں نہیں ہے القاب,
نبوت ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ اب سمجھے، زہرا ہے جزو نبوت، زینب ہے ثانی زہرا۔ واہ 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 حیدر 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 نتیجے کو پہنچ کے جھوم اٹھیں گے، بس قریب ہے کیا کہنے؟ پہنچانے کے لیے یہ نبوت، ہاں یہ صلاحیت نبوت، تو نبوت تو ہے نہیں، صلاحیت آئے کہاں سے؟ زہرا ہے جزو نبوت، نبوت ثانی زینب ہے ثانی زہرا، یعنی صلاحیت نبوت آئی ماں کی طرف سے۔ اب صلاحیت امامت کہاں سے آئے تو سمجھے، نام ہی ہے زینب، زینب اپنے باپ کی زینت، تو نبوت کی صلاحیت آئی، امامت کی صلاحیت آئی۔ واہ 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 واہ، نبوت کی صلاحیت، امامت کی صلاحیت، اس کا مطلب زینب اس میزان صلاحیت کا نام، جس کے ایک پلے میں صلاحیت نبوت، دوسرے پلے میں صلاحیت امامت۔ نبوت اور امامت دونوں صلاحیتیں جب اکٹھا ہوں تب پیکر زینب وجود میں آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب سمجھے، کربلا سے شام تک اگر سید سجاد اپنی پھوپھی سے مشورہ کرے تو یہ بھتیجے نے پھوپھی سے نہیں پوچھا، امامت نے صلاحیت سے پوچھا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں والا کے چاہنے والوں، دلیل کے طور پر، اب بی بی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یاد رہے، جہاں نبوت، غور سے سننا مولا کے ظاہر، جہاں نبوت یا صلاحیت نبوت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ جہاں امامت یا صلاحیت امامت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں صلاحیت ہوگی وہاں اختیار ہوگا، منصب بھلے ہی نہ ہو، صلاحیت ہے تو اختیار ہوگا۔ کیسا اختیار؟ کیسا اختیار؟ ایسا اختیار کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ جائے۔ چلو میں دریا سمٹتا ہے مگر اب بات سمیٹیں گے، مشق میں دریا سماتا ہے مگر اب باز دریا بھریں گے تاکہ صلاحیت کا پتہ چل جائے۔ تو یا صلاحیت ہو یا منصب ہو، اب جہاں منصب یا صلاحیت ہو وہاں اختیار ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی۔ بیوی کے پاس دونوں صلاحیتیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بیوی مختار ہے رسن بستہ ہونے کے بعد۔ کیسے مختار ہے؟ کلیجہ گز بھر کا کیجئے، بازوؤں کی مچھلیوں کو چبائیے، تکلف کے دھاگوں سے ہاتھوں کو آزاد کیجئے، باپ کے نام پر بیٹی کے فضائل پر دونوں ہاتھ بلند کرنے کا ارادہ کریں۔ بات پڑھنے جا رہا ہوں، عرض کرنے جا رہا ہوں، بیوی کے پاس اختیار ہے، دلیل کیا ہے؟ صلاحیت ہے، دلیل کیا ہے؟ سنیے، یہی کوفہ ٹھساوا بازار
تماشائی بنو امیہ کے گندے شہروں کی گندی نالیوں میں بہتے ہوئے نجس کیڑے کیا کہنا بابا یہ آئے ہیں آیتوں فکرہ آگے آئے تو کہتی ہے ناولوں کی اولادیں آیتوں کا تماشا دیکھنا لالی ایسے میں ابن زیاد ملعون کیا کہا تھا ابن واحد نہیں ابن زیاد ملعون نے گستاخانہ کلمات کہے 5 منٹ میں سمٹ گئی بات مگر تحفہ لیتے جائیے بات یاد رہ جائے ہمیں بھی وقت دعا یاد رکھیے گا کہ ان کے خانوادے کی وکالت کرتا رہوں آخری سانس تک تو آپ بازار ٹھساوا بندوں کے پنکھڑے میں ایسے میں کونین کے سب سے عظیم لوگ لائے گئے ابن زیاد ملعون نے اپنی زبان نجس سے نازیبا کلمات کہنا شروع کیے امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلا لایا اگر پڑھے لکھوں میں نہ پڑھوں یہاں بھی نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں امامت کے ہوتے ہوئے صلاحیت کو جلا لایا بھتیجے کے ہوتے ہوئے پھوپھی کو جلا لایا امام کے ہوتے ہوئے علی کی بیٹی کو جلا لایا اور آواز دی ڈپٹ کے کہا او مر جانا کے پسر ذرا اپنی زبان بند کر علی کی بیٹی بولے گی لہجے کی دھمک ایسی تھی کہ ابن زیاد لرز کے رہ گیا چپ ہو گیا آواز دیا مر جانا کے بیٹے ذرا ان بازاریوں سے کہیں کہ اپنی زبانوں پر تالے ڈالیں صدقے کیسا محسوس کر رہے کیا کہنا بابا ظاہرو ان بازاریوں سے کہیں کہ اپنی زبانوں پر تالے ڈالیں اس نے اشارہ کیا بازار کا زور تھم گیا کچھ دیکھا آپ نے تو چپ رہے ہم بولیں گے انہیں چپ کر ہم بولیں گے بی بی نے گزارش نہیں کی ہے حکم دیا ہے حکم دیا ہے جب بازار کا سناٹا تھما تو اسی سناٹے میں کچھ حیوان بھی تھے ان کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی تھی جب وہ گردنوں کو ہلاتے تھے تو آواز محیط بازار ہوتی تھی علی کی شیر دل بیٹی نے کہا خود مر جانا کے پسر ذرا ان اونٹوں سے کہہ اپنی گردنوں کو ساکت کر لے ابن زیاد ہاتھوں کو مل کے کہنے لگا مگر اے علی کی بیٹی یہ میرے پس میں کہاں مگر اے علی کی بیٹی یہ میرے پس میں کہاں علی کی بیٹی بولی تو مر جانا کے پسر اپنی اوقات پہچان جہاں سے تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار چھوڑا کیا من تھا میں قبلہ
واہ 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 زندہ باد کبھی بھی ہے میرے بس میں کہاں ہائے تو کا اپنی حیثیت کہاں تیرا اختیار ختم ہو وہاں سے میرا اختیار شروع ہو اب عالم سرور میں چلے جاؤ عزادارو بسم اللہ یہ سنتے ہی علی کی بیٹی نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تو تاریخ سے پوچھو جس اونٹ کی گردن جس پوزیشن میں تھی وہیں پر کچھ کر پایا بڑے بازار میں بھی واہ 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 یہ حیوانوں پر حکم چلانا یہ صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہے مگر امتحان تو یہی ہے کہ جو حیوانوں کو حکم دے کے ان کی گردنوں کو ساکت کر دے اس بی بی نے اپنے بندھے ہوئے بازوؤں کو کھولنے کی کوشش کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ یہ رسم بازوؤں میں رہے میرے بھائی کے مقصد پر نہ جائے آوازیں بلند ہو گئی ویسے بھی دل بھرے ہوئے بدن تو تھکے ہیں مگر دل غموں سے چور ہے ہزار کیفیتوں سے ہر ظاہر گزر رہا ہے کبھی کربلا آنے کی خوشی کبھی اربعین کا غم کبھی حسین کے کٹے ہوئے گلے پر دریا کبھی اصغر کے سوکھے لبوں پر ماتم کبھی زینب کبریٰ کے بازوؤں پر نوحہ ایک ظاہر کتنی کیفیتوں کے ساتھ کربلا جا رہا ہے ایک ظاہر کتنی کیفیتوں کے ساتھ کربلا جا رہا ہے دم ہو تو روک لو یہ حسینی ہے ہمت ہو تو روک کے دکھاؤ ان ظاہروں کے پیروں میں بیڑی ڈال کے دکھاؤ بی بی کی کنیزوں ظاہرہ ہو ایک سوال کروں گا آپ کو آپ کی گودیوں کے بچوں کی قسم ہے مولا کے اس چھوٹے سے ذاکر کو سچ سچ جواب دے دو آپ کا بڑا احترام ہے مگر ایک بات بتائیے نجف سے برقع میں چلی تھی نا ابھی تک برقع میں ہے نا آئے علی کی بیٹی آئے زینب ماتم کر کے رو سوارے سینے کو چھلنی کر لو اتنا ماتم کرو تاکہ قتل گاہ علی اکبر کو منہ تو دکھا سکو روتے آئیے میرے بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ اتنا ماتم کرو کہ چھاتیاں بڑھ جائیں تاکہ جہاں اکبر نے ایڑیاں رگڑی تھی اس زمین پر جا کے کھڑے تو ہو سکو اے ام لیلا کے پسر تو نے
रोते हैं, क्या तड़पते हैं। बीबी सकीना बीबी, बाबा के पास हो या फूफी के पास हो बीबी, बीबी कहीं भी हो आ जाओ। ए बीबी आ जाओ, यहाँ चाहने वाले, ये भीड़ तमाचा मारने वालों की नहीं है। बीबी सकीना आ जाओ। देखो ये कैसे रो रहे हैं, इनके कलेजों में आग लगी है। मेरा हुसैन मारा गया, मेरा मौला मारा गया। मुझसे पूछते हो रोते क्यों हैं? तुम्हारा भरा घर उजाड़ा जाए, तुम न रो तो जाने। तुमने जहरा को लूट लिया, तुमने उस रसूल को लूट लिया जिसका कलमा पढ़ते हो। ये क्या किया तुमने? हुसैन को मारा। हाय हाय हाँ यूं ही रोइए मौला फैसल। यहाँ पे कोई मासूम बच्ची तो नहीं बैठी है। बेटे तुम खड़े हो जाओ। ये देखिए इस बच्चे को, ये हमारा ख्याल 5 बरस का होगा। इसके रुखसार देखिए, फिर हमें बताइए ये प्यार के काबिल हैं या तमाचों के काबिल हैं? अगर इस बच्चे के रुखसार पर कोई एक तमाचा पूरी ताकत से खुदा न करे मार दे, ये बच्चा कई बार जमीन पर गिरेगा। आए सकीना, शिमर जब पूरी ताकत से सकीना का तमाचा मारता होगा, वाह गुर्बता। अज़ादारों का ख्याल रखें, अज़ादारों का ख्याल रखें। ज्यादा पढ़ते पढ़ते मर जाऊं तो भी कोई मसाइब पढ़ पाऊंगा? मेरी औकात के मैं मसाइब पढ़ूंगा? नहीं, मसाइब या ज़हरा पढ़ती है या हुसैन ने पढ़ा या ज़ैनब ने पढ़ा। हुसैन ने तो ऐसा मरसिया पढ़ दिया छोटा सा कि कयामत तक कलेजे कटते रहेंगे। भाई के लाशे से कई बार कोशिश की कि उठे, गिरते वो को संभालने वाला हुसैन कई बार कोशिश की कि उठे, जब ना उठा गया दोनों हाथ कमर पर लाके का बस कमर टूट गई। बीवी 4 बेटे दे दिए करबला को। क्या हौसला है मेरी मलिका, सलाम हो आप पर। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। 2 रिवायतें पढ़ूंगा चूंकि तकल्लुम भाई ने कहा है कि रोने रुलाने की रातें, तो मसाइब थोड़े ज्यादा पढ़ दीजिएगा। मेरी तरफ देखिए भाई, इजाजत है, जाहिरो किसी का दिल न टूटे। बहुत डरती है मीर भाई, बहुत डर लग रही है।
چھوٹی آپ مولا حسین کے لاڈلے ہیں. اس وقت کربلا کے سفر پر گرمی کا موسم ہے، ہر قدم تو سبیل ہے، اور رستے میں بازے میزبان تو ایسے ہیں انہیں منع کرتے رہو بھائی ہمیں پیاس نہیں لگی ہے، زبردستی نہیں، لے لو پانی، لے لو پانی، لے لو. یہاں منع کر رہے پانی نہیں چاہیے، وہ کہہ رہا ہے پانی لے لو. سکینہ کہتی تھی پانی دے دو، شمر کہتا تھا پانی نہیں ہے. تو بس سکینہ کی پیاس، سکینہ کی پیاس. سجاد صاحب خاک زندہ ہے، میتر دیکھئے خاک زندہ ہے. سکینہ گھومنے پھرنے والی ہوں، قیدی بن کے زندہ ہے، خاک میں بیٹھی ہے. سامنے بھائی ہے، وہ بھی ایسا بھائی جس سے بڑا غیرتدار نہیں کوئی. جانے کیا ہوا، ایک دفعہ سکینہ نے بھائی کو دیکھا، بھیا کچھ پوچھیں؟ بہنا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بھیا یہ بتا دو پیاس کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہمیں معلوم تھا آپ کا یہی حال ہوگا. تو حضرت نے فرمایا سکینہ کیوں سننا چاہتی ہو؟ کہ بھیا سناؤ تو بتاؤں. تو کہا سکینہ پیاس کی پہلی حالت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان زمین سے آسمان تک دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا ہے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف دھواں دکھائی دیتا. دھواں دکھائی دیتا ہے. بی بی روئی، رو کے آنسوؤں کو پوچھا، کہا بابا بھیا اس کے بعد؟ کہا سکینہ یوں سمجھو پیاس کی دوسری حالت یہ ہوتی ہے جب زبان تالو سے چپک جائے. سکینہ نے کہا اے میرا بابا، پھر پوچھا بھیا پیاس کی اور کون سی حالت ہوتی ہے؟ دیکھے میری طرف. سید سجاد نے کہا سکینہ سنو پیاس کی تیسری حالت وہ ہوتی ہے جیسے مچھلی کو دریا سے پانی سے نکال کے جلتی ریتی پر ڈال دیا، کچھ دیر تک مچھلی بڑی تیز تڑپتی ہے، پھر اس کے بدن کا ایک حصہ تڑپتا ہے، اور جب وہ مرنے والی ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنا منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے. سکینہ چیخ اٹھی، ہائے میرا اصغر. ارے جب میں شب عاشور کیوارے کے پاس گئی تھی میرے بھیا کا یہی حال تھا. اصغر کبھی منہ کھولتے تھے کبھی منہ بند کرتے تھے. رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، ایسے ہی چلا کے روئیے گا. اللہ اکبر، اجرکم عند اللہ. خدا کسی کا میں نے رلائے
سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے. اور میری طرف دیکھیے گا تو ٹی وی پوچھتی جا رہی ہیں, امام بتاتے جا رہے ہیں. سکینہ پیاس کی پہلی حالت وہ ہوتی ہے جب دھواں سا دکھائی دیتا ہے. دوسری حالت وہ ہوتی ہے جب زبان تالو سے چپک جاتی ہے. تیسری حالت وہ ہوتی ہے جیسے مچھلی مرنے والی ہو اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دہن کھولے اور بند کرے. سکینہ نے پھر کہا بھیا پیاس کی اور کون سی حالت ہوتی ہے؟ اب سید سجاد سے ڈرا کے آنسو ٹپکنے ہی والے تھے کہ سکینہ سے چھپا کے پوچھا اور آواز دی سکینہ سنو گی؟ کہاں سناؤ بھیا؟ کہ سکینہ پیاس کی آخری حالت وہ ہوتی ہے جب گوشت ہڈیوں سے الگ ہونے لگتا ہے. سکینہ نے ننھی کلائیاں بڑھائی. بھیا یہ میری کلائیاں دیکھو. ارے میرا گوشت میری ہڈیوں سے جدا ہونے لگا. شاید اسی لیے وصیت کی تھی مجھے نم جگہ دفنانا. پیاس نے میری ہڈیاں جلا دے. ارے کیا تڑپے, کیا پرسا دیا, کیا گریہ کیا. تو بس سن لیجئے روایت, مجلس تمام ہے. اجرکم علی اللہ. یہ کارواں رسیوں میں بندھا ہوا بدماشوں کے بازار میں پہنچو. اوئے اوئے اولے محمد بازار شام میں پہنچا. جدید ملعون کی زوجہ ہند, اس نے اپنی کنیز کو کسی کام سے بازار بھیجا تھا. اب جو کنیز آئی تو عجب حال میں آئی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی مر جائے. ہند آگے بڑھی, کنیز کے بازو پکڑے, لا کے بٹھایا, پانی کا کوزہ لیا کہ یہ پانی پی, تیری حالت کیا ہو رہی ہے, لگتا ہے مر جائے گی. اس نے منہ پر تماچے مارے. کہ ملکہ یہ پوچھو میں زندہ کیوں, کہ کچھ بتائے گی, کہ دل ٹھہرے تو بتاؤں. اے بی بی جیسے ہی بازار گئی میں نے کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے. کاش انہیں دیکھنے سے پہلے مر جاتی. ہند نے کہا ارے تو جانتی ہے یزید ظالم ہے, یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے ہیں, ایسے کون سے قیدی دیکھ لیے تیرا جگر پھٹ گیا. کبھی بھی بتا نہ پاؤں گی, ہو سکے تو چل کے دیکھ لو. ہند نے کہا دیکھ میں یہاں کی ملکہ ہوں, میرا بازار جانا ٹھیک میں کہوں گا ہند آہستہ کہے, کہیں وہ قیدی نہ سن لے. کہ میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے, جب یہ قیدی زندہ میں آ جائیں تو ہمیں بتانا, ہم ان سے ملنے چلیں گے. آ گئے زندہ میں قیدی. کنیز نے اطلاع دی, ملکہ ہاں چلو گی ملنے. قیدی آ گئے. ٹھیک ہے داروغہ زندہ کو خبر دے, ہم ملنے چلے. داروغہ زندہ کو اطلاع ہوئی کہ ہند ملنے آ رہی ہے. داروغہ زندہ در زندہ پہ آیا. ایسے ہی لوہے کی سلاخیں پکڑ کے کھڑا ہوا, کہا اے قیدیو, تم سے شام کی ملکہ ملنے آ رہی ہے. سنو کچھ ہدایتیں ہیں, یاد رکھنا. جب وہ آئے تو احترام میں اٹھ کے کھڑا.
کہا پریشان نہ ہو، ہم زیادہ نہیں بولتے کہ اتنے میں در زندہ پر شور اٹھا، ہند کی سواری آ رہی ہے، خاک پر بیٹھی ہوئی بیویاں، پڑھ دوں اجازت ہے بھائی؟ سارے ظاہر اجازت دے رہے ہیں، پڑھ دوں؟ اب تو علی کی بیٹی نے دیکھا تو کیا دیکھا، ہند کی سواری شام سے زندان میں آ رہی ہے کہ آگے آگے کنیز کرسی لیے ہے جو دوڑتی بھی آ رہی ہے، دونوں جانب حلقہ بنائے ہوئے کنیزیں، بیچ میں ہند، وہ آگے بڑھی، زندان میں کرسی رکھی، کنیزیں دو رویا ہوئی، ہند گھومی، کرسی پر بیٹھی، کرسی پر بیٹھ کے خاک نشینوں کو کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد کہنے لگی، اے قیدیوں، کچھ پوچھے؟ بی بی نے کہا پوچھ کر یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ ہمیں معلوم تھا یہی حال ہوگا آزاداروں کا، رہنے والے کہاں کے ہو؟ بی بی نے کلیجہ تھام کے کہا مدینہ، اور جیسے ہی مدینہ سنا، ہند گھبرا کے کرسی سے اٹھی، خاک پر بیٹھ گئی۔ بی بی نے کہا تو کرسی پر بیٹھ، قیدی ہم ہیں، تو نہیں آئے۔ کہنے لگی بی بی کیسی باتیں کرتی ہو، ابھی کیا کہا تم نے؟ کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینہ۔ کہا تم ہی بتاؤ، اگر روز محشر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھے رہے، تو کرسی پر بیٹھی رہی، میں کیا جواب دوں گی؟ میں کیا جواب دوں گی؟ اتنا سننے کے بعد، کہنے کے بعد کہنے لگی، بی بی کیا میرے کانوں نے ٹھیک سنا؟ ایک بار پھر بتا دو کہاں کی ہو؟ کہا مدینہ۔ مدینہ؟ کبھی بھی مدینے میں کس محلے کی؟ یہ جواب علی کی بیٹی کے لیے سب تھا، مگر یہ جواب بھی دیا، آواز دی محلے بنیا ماتم سنوارو، محلہ بنی ہاشم، محلہ بنی ہاشم سنتے ہی تڑپ گئی۔ بی بی نے کہا تو تو ایسے تڑپ رہی ہے جیسے اس محلے میں تیرا کوئی اپنا ہو۔ کہے بی بی نہ پوچھو، میرا سب کچھ تو اسی محلے میں ہے۔ کیا کہا میرا آقا، میری شہزادی؟ بی بی نے کہا ایسے بے چین ہو رہی ہے جیسے انہیں بہت چاہتی ہے۔ کہا اتنا چاہتی ہوں کہ دن رات نمازوں میں دعائیں کرتی ہوں، یا اللہ مرنے سے پہلے دیدار کرا دے۔ اے بی بی تم قیدی ہو، قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تم دعا کر دو میرا آقا خیر سے ہو، میری شہزادی خیر سے ہو، میں مرنے سے پہلے دیدار کر لوں۔ بی بی نے کہا نام بتائے گی؟ کہنے لگی نام کیا پوچھتی ہو؟ ارے ایسا نام ہے وضو کروں تو نام لوں، میرے آقا کا نام حسین، میری شہزادی
آقا کا نام حسین حضرتکم اللہ. بیوی نے کہا اچھا تو ان سے ملنا چاہتی ہے؟ میں کہتا کہ علی کی بیٹی نے کہا ملنا چاہتی ہے کہاں؟ یہ بتا اگر انہیں دیکھ لے گی پہچان لے گی. کبھی بھی کیسی باتیں کرتی ہوں جس کی کنیزی میں برسوں رہی میں اسی کو نہ پہچان. بی بی نے کہا یہی تو پوچھ رہی ہوں دیکھے گی تو پہچان لے گی. کب پہچان لوں گی کب وعدہ کر کب وعدہ کیا. بی بی نے کہا تو لے پہچان. دیکھ کے تھوڑی دیر چپ رہی گھبرا کے کہنے لگی بی بی دیکھو تم نے کہا مدینے کی ہو ہم نے مان لیا. 2 منٹ میں مجلس تمام. تم نے کہا محلے بنی ہاشم کی ہو ہم نے مان لیا. اب تم کہتی ہو تم میری شہزادی زینب ہو. ایسا نہ کہو بی میرا خدا میری شہزادی کو مدینے میں سلامت رکھے. تم مدینے کی ہو سکتی ہو میری شہزادی نہیں. تو کہتی تھی پہچان لوں گی وہ تو اب بھی کہتی تو کب پہچان میں ہوں. نہیں ہو کیوں نہیں کہ اس لیے کہ تم بے چادر ہو یزید کی قید میں ہو. میری شہزادی نہ بے ردا ہو سکتی ہے نہ یزید کی قید میں. کا کیوں کہ اس لیے کہ میری شہزادی لاوارث نہیں ہے. 18 بھائیوں کی بہن جن میں عباس جیسا عباس جیسا بھائی میری شہزادی 18 بھائیوں کی بہن 18 آئے. میرا بھائی بھی کیا کیا فرمائشیں کرتا ہے دم نکل جائے کیسے پڑھوں. رک جاؤ سوگوارو تبرک لاؤ مگر تھوڑا رک کے. میں جیسے ہی ممبر پہ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تبرک لے آنا. بیٹھ جاؤ عزادارو. اس وقت حسین کی بیٹی چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کے تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے. یا اللہ انہیں اجڑنے سے بچانا. عباس جیسے بھائی کی بہن اسے کون قیدی بنائے گا. بی بی نے کہا میں اسی عباس کی بہن ہوں. مان لے کا نہیں مانوں گی. کہ کیسے مانے گی. کہ دلیل دو. کہ کیسی دلیل. کہ میں جب مدینے میں اپنی بیوی سے قرآن پڑھتی تھی تو میں رحل پر قرآن رکھ کے بیٹھی رہتی تھی. اکثر ایسا ہوتا تھا جب میری بیوی کی سواری آتی تھی تو قرآن رحل سے بلند ہو جاتا